بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دلوں میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اللہ آزما ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ اللہ کی مدد موجہ ہے اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے جہاں چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہیں کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا۔ اب تک محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے، اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے اور موجہ ہو جائے گا۔ مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ محبت اس سے کریں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، وہ محبت ہی کیا جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ مخلوق کی خدمت جب سے نہ بھی ہو سکے اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی
خوشی دوگنی ہو جاتی ہے اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ دھوکہ ہے ایک فریب ہے، منزل کا ہر خیال سچ پوچھیے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ مایوس مت ہو، زندگی پھر موقع دے گی انشاءاللہ۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تنہا جینا پڑے تو نہ جی سکو۔ لوگوں کو قصور معاف کر دو۔ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دے گی۔ انسان جتنی محنت عیب چھپانے میں کرتا ہے، اس سے بھی کم محنت سے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین سے مانگتے رہا کرو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نیک چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے: کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یقین جانو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو، اور بس وہ 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے۔ محبت، غم، آزمائش، یہ سب تو بس سفر کا حصہ ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔